أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 185۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ اولم ينظروا في ملكوت السماوات والارض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون۔ من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون۔ يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون۔ کفار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا مسلسل انکار کر رہے تھے، اور انکار کے لیے انہوں نے کچھ بے بنیاد قسم کے دلائل گڑھ رکھے تھے جو حقیقت میں دلائل تو نہیں تھے، بس ان کے چند بناوٹی اور اللاجک قسم کے اعتراضات تھے، اور اصل اعتراضات نہیں تھے بلکہ یہ ان کا تکبر تھا، ان کی ضد تھی، ان کی ہٹ درمی تھی جو رکاوٹ تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے میں۔ لیکن وہ اپنے اس تکبر کو، ضد کو، ہٹ درمی کو تسلیم تو نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے وہ اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کبھی آپ کو مجنون کہہ دیتے، کبھی آپ کو شاعر کہہ دیتے، کبھی آپ کو کہتے کہ آپ کے پاس کوئی آدمی آتا ہے وہ آپ کو سکھا کے چلا جاتا ہے، تو مختلف باتیں وہ کرتے رہے۔ گزشتہ آیت میں اللہ رب العزت نے ایک جواب دیا، اولم یتفکروا ما بصاحبہم من جنہ، کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ ان کے ساتھی میں جنون کی کون سی چیز ہے؟ تو ایک تو جواب یہ دیا کہ وہ ان کا ساتھی ہے، زندگی کا ہم سفر ہے،
اتنے سال 40 سال کا عرصہ اس نے ان کے ساتھ گزارا، تو یہ کیا 40 سال میں اس کو پہچان نہیں سکے کہ وہ کیسا انسان ہے، جھوٹ بولتا ہے یا سچ بولتا ہے؟ کیا وہ مجنون اور دیوانہ ہے یا ایک فہم و فراست کا مالک عظیم الشان انسان ہے، اعلیٰ اخلاق اور اعلیٰ اقدار کا مالک؟ اور دوسرا جواب اللہ رب العزت نے آیات زیر تفسیر میں دیا۔ آیات زیر تفسیر میں بھی اللہ رب العزت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے والوں کو کائنات کے اندر غور و فکر کرنے کی دعوت دی، اور اللہ پاک فرماتے ہیں کہ کیا انہوں نے زمین و آسمان کی بادشاہت پہ، زمین و آسمان کی عظیم سلطنت پہ اور عظیم نظام پہ کبھی غور و فکر نہیں کیا؟ اگر یہ اس کائنات کے نظام پہ، اس نظام ہستی پہ غور و فکر کر لیتے تو یقیناً یہ اس نتیجے پہ پہنچ جاتے کہ اس کائنات کو چلانے والا، پیدا کرنے والا، اس کا منتظم، اس کا آرگینائزر کوئی تو ہے، کوئی تو ہے۔ اور اگر وہ اس کائنات پہ غور و فکر کرتے تو وہ اس نتیجے پہ پہنچ جاتے کہ اس کائنات کا خالق و مالک، رازق، منتظم، معبود برحق وہ اللہ رب العزت ہے، یعنی اللہ کی توحید کو بھی پا لیتے، اللہ کے وجود کو بھی پا لیتے۔ تو پھر جب یہ اس نتیجے پہ پہنچ جاتے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ ہی اس کائنات کا بادشاہ حقیقی ہے، حقیقی بادشاہ ہے، تو پھر ان کو یہ بات سمجھنے میں کوئی مشکل نہ رہتی کہ ہمارے یہ ساتھی، ہماری زندگی کے ساتھی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کی دعوت دے رہے ہیں، جس توحید کی دعوت دے رہے ہیں، وہ تو اس کائنات کے چپے چپے، ذرے ذرے سے واضح ہو رہی ہے۔ تو آپ کی بات، آپ کیا بتایا ہوا، پیش کیا ہوا عقیدہ کہاں سے درست ثابت ہو رہا ہے؟ کائنات کے ذرے ذرے سے، پورے نظام سے۔ تو جب یہ کائنات پہ غور و فکر کرتے تو انہیں پتہ چل جاتا کہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ باتیں بھی وہی ہیں جو کائنات کا ذرہ ذرہ، چپا چپا، پتا پتا ہمیں بول بول کے بتا رہا ہے کہ لوگوں، اس کائنات کا ایک رب ہے، ایک خالق ہے، ایک رازق ہے، ایک معبود برحق ہے۔ تو اس طرح زمین و آسمان پہ غور و فکر کرنے سے بھی یہ لوگ جہاں اللہ کی توحید کو پا لیتے، وہاں اس کے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کو بھی پا لیتے۔ اللہ اکبر۔ پھر انہوں نے اعتراض کیا کہ اچھا، یہ اگر واقعی اللہ کا سچا نبی رسول ہے تو پھر یہ ہمیں بتائے کہ قیامت کب قائم ہو۔ جس قیامت کا بار بار وعدہ ہم سے کیا جاتا ہے، وہ قیامت قائم ہونے کا سال، مہینہ، وقت بتایا جائے۔ اللہ پاک نے آیات زیر تفسیر میں اس کا جواب بھی دیا کہ ہمارے نبی رسول کے سچا ہونے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اب وہ سارا کچھ ہی جانتا ہے، اب وہ ساری چیزوں کا اختیار رکھتا ہے، اب اسے غیب کی بھی خبریں ہیں، اب وہ اپنے اور لوگوں کے نفع و نقصان کا بھی مالک ہے۔ یہ مطلب ہرگز نہیں ہے۔ آپ کی نبوت و رسالت کو تسلیم کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے۔ قیامت کا علم ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ہے۔ قیامت کا علم صرف اللہ کے پاس۔ آپ تو اللہ کے پیغامبر ہیں، میسنجر ہیں، جو اللہ پاک پیغام دیتے ہیں وہ آپ انسانوں تک پہنچا دیتے ہیں۔ اب اللہ پاک کی اس کے اندر مصلحت اور حکمت تھی کہ وہ قیامت کے قائم ہونے کا وقت چھپا کر رکھتا، اس لیے اس نے اس کا وقت کسی کو نہیں بتایا۔
اس کی علامات اور نشانیاں تو اس نے اپنے رسول کو ضرور بتائی ہیں، لیکن اس کے قائم ہونے کا ایگزیکٹ وقت یہ اس نے کسی کو نہیں بتایا۔ اس لیے تمہارا یہ مطالبہ ہرگز درست نہیں ہے۔ اگر ہمارا نبی غیب جانتا ہوتا، قیامت کا علم جانتا ہوتا، تو پھر تو ہمارا نبی اپنے لیے بڑے نفع اکٹھے کر لیتا، جبکہ تم دیکھتے ہو کہ ہمارے نبی کو دنیا کی زندگی میں تکلیفیں بھی آتی ہیں، پریشانیاں بھی آتی ہیں، فوتگیاں بھی ہوتی ہیں، آپ کو دکھ درد بھی جھیلنے پڑتے ہیں، آپ کو غمی خوشی آتی ہے۔ تو اس لیے آپ کے متعلق یہ دعویٰ کرنا کہ اب آپ اللہ کے سچے نبی اور رسول ہیں، تو اب آپ پھر ہمیں قیامت کا وقت بھی بتائیں اور دیگر غیب کی خبریں بھی بتائیں اور اپنے آپ کو ہر قسم کے نقصان سے بھی بچائیں، یہ سوچ درست نہیں ہے۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں۔ اولم، آوا اکٹھے آئیں، آ اور واؤ تو ترجمہ الٹ ہوتا ہے اردو زبان کے اسلوب کے مطابق۔ اور کیا لم ینظروا، نہیں انہوں نے نگاہ کی، نہیں انہوں نے نگاہ دوڑائی، نہیں انہوں نے دیکھا، مراد ہے غور و فکر کیا، غور و فکر کرنے کے لیے۔ اولم ینظروا، اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا، فی ملکوتی، عظیم الشان سلطنت میں۔ اب ملکوت جو ہے اس کے اندر میم لام کاف پہلے 3 حروف جو ہیں ان کا معنی بادشاہت ہوتا ہے، ملک، ملکیت، اور مالکن بادشاہ۔ للہ ملک السماوات والارض، ملک کا معنی بھی بادشاہت ہے، لیکن اس میں آخر میں 2 زائد حروف لگائے گئے ہیں، واو اور تا۔ تو ملک سے ملکوت، تو زائد حروف جب عربی زبان میں کسی لفظ میں داخل ہوتے ہیں، ایڈ ہوتے ہیں، تو اس کے میننگ میں، معانی میں کچھ اضافہ کر دیتے ہیں۔ تو یہاں یہ واو اور تا یہ اصل میں بادشاہت کے اندر مبالغہ کرنے کے لیے، اور اس لیے ہم اس کا ترجمہ کریں گے ملکوت عظیم الشان سلطنت۔ اولم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض، اور کیا انہوں نے نگاہ نہیں کی، اور کیا انہوں نے نظر نہیں دوڑائی، اور کیا انہوں نے غور و فکر نہیں کیا زمینوں آسمان کی عظیم الشان سلطنت میں۔ سلطنت اللہ پاک کی بادشاہت میں، اس کے نظاموں میں کیا انہوں نے غور و فکر نہیں کیا؟ اور کس چیز میں غور و فکر نہیں کیا؟ وما، اور جو خلق اللہ، اللہ نے پیدا کی ہے، من شیء، کوئی بھی چیز، اور کسی بھی ایسی چیز میں جو اللہ نے پیدا کی ہے، کوئی بھی چیز جو اللہ نے پیدا کی ہے، کیا یہ اس پہ غور و فکر نہیں کرتے؟ کیا یہ اس کو مشاہدے کی نظر سے دیکھتے نہیں ہیں؟ اور تیسری چیز جس پہ یہ نگاہ نہیں ڈالتے، جس پہ یہ غور و فکر نہیں کرتے، وَأَن، اور یہ کہ عَصَا، شاید، پرہیپس، اَن یکونا، کہ ہو، قد، یقیناً یا واقعی، اقترب، بہت قریب، قرب، قاف اور با 3 حروف ہیں روٹ ورڈز، قرب قریب ہونا، لیکن اس کے اندر آپ کو شروع میں ایک الف یا حمزہ اور درمیان میں قاف کے بعد ایک تا زائد حرف نظر آ رہا ہے، تو یہ اقترب کے اندر 2 زائد حروف ہیں، اس لیے ہم ترجمہ کر رہے ہیں بہت قریب۔ وَأَن، اور یہ کہ، اور اس بات میں انہوں نے غور و فکر نہیں کیا کہ عَصَا، شاید کہ، شاید ان یکونا، کہ ہو، قد، واقعی، اقترب، بہت قریب، اجلہم، ان کا مقررہ وقت،
اور کیا انہوں نے کبھی اس اینگل سے نہیں سوچا کہ ان کی موت کا وقت بالکل قریب ہو اور انہیں علم ہی نہ ہو، ان کی زندگی کا تو خاتمہ بالکل قریب ہو، اور یہ بڑے پہلوان بنے پھرتے ہیں، یہ بڑے پہلوان بنے پھرتے ہیں، یہ بڑے آکر خان، یہ بڑے فرعون بنے پھرتے ہیں، بڑے تکبر اور غرور کے اندر پھر رہے ہیں، اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا انکار کر رہے ہیں تکبر کی وجہ سے، انا کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے، ہٹ درمی کی وجہ سے۔ اور اگر ان کی موت کا وقت قریب ہوا اور ان کو سدھرنے، ایمان لانے کی مہلت نہ مل سکی تو پھر ان کا انجام کیا ہوگا؟ کبھی اس بات پہ بھی انہوں نے غور نہیں کیا۔ فَبِأَيِّ، پھر ایک اور بات، یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا انکار کرتے ہیں، یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار پر بھی غور کریں، ان کی زندگی پہ۔ یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو پانے کے لیے، ان کی تعلیمات کے سچا جھوٹا ہونے کے لیے کائنات کی بادشاہت پہ بھی غور کریں۔ اور پھر آخری بات یہاں بیان کی، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ، پھر تیسرے نمبر پہ یہ اس کلام پہ بھی غور کریں جو ہمارے نبی پہ اتارا جاتا ہے، یعنی قرآن مجید۔ فا پھر بی پر، ای کون سی؟ فا بی ای، پھر کس بات پر؟ فا بی ای، پھر کس پر؟ حدیث، بات۔ فبی ای حدیث، پھر کس بات پر؟ بعدہ، اس کے بعد، اس قرآن کے بعد، اس قرآن جیسے فصاحت و بلاغت والے کلام کے بعد بھی، اور جس کے اندر بیان ہونے والے ماضی کے، مستقبل کے سب واقعات سچے ہیں، اور یہ فصاحت و بلاغت سے اور تاثیر اور شرینی سے اور حلاوت اور مٹھاس سے بڑا پڑا ہے، تو اس کلام کے بعد پھر وہ کس بات پر ایمان لائیں گے؟ اس کے بعد کون سی چیز باقی رہ جائے گی؟ اگر وہ اس پر بھی ایمان نہیں لائیں گے تو پھر وہ کس بات پر، کس کلام پر ایمان لائیں گے؟ فَبِأَيِّ، پھر کس پر؟ حدیث بات، فَبِأَيِّ حدیث، پھر وہ کس بات پر؟ بعدہ، اس کے بعد، اس قرآن کے بعد، اس کلام کے بعد، یؤمنون، ایمان لائیں گے۔ یا یہ مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اگر وہ اتنے صادق، امین، سچے، سچے، اعلیٰ اخلاق، اعلیٰ کردار کے مالک، جس کی ساری زندگی اجلی، صاف، شفاف تمہارے سامنے ہے، جس کی جوانی، جس کا ماضی بے داغ ہے، اگر اس کو بھی یہ مجنون کہہ دیں گے، دیوانہ کہہ دیں گے، اور اس کے اوپر بھی یہ الزامات اور بہتان لگائیں گے، اور اس کے کہنے پر کہ میں اللہ کا نبی رسول ہوں، یہ ایمان نہیں لائیں گے، تو پھر اتنے عظیم انسان پر بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے، تو پھر اس کے بعد اور کون سا ایسا شخص دنیا میں ان کو نظر آتا ہے جس پر یہ کبھی ایمان لائیں گے؟ جو ہمارے اس آخری پیغمبر پر ایمان نہیں لاتا، یا ہماری اس عظیم و شان کتاب پر ایمان نہیں لاتا، تو پھر اس کے بعد وہ کس چیز پر ایمان لائے؟ مطلب یہ ہے کہ پھر اس کے بعد وہ کسی چیز پر ایمان نہیں لائے۔ اس سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ پھر اس کے بعد وہ کسی اور پر ایمان لے آئے۔ من یضلل، جسے گمراہ کر دے، اللہ، اللہ ایک ہے یضل، یضل کا معنی ہوتا ہے گمراہ ہونا، ضل یضل، من یضلل، اور اس کا معنی ہے گمراہ کر دینا، ومن یضلل اللہ، اور جسے اللہ گمراہ کر دے، یہ متعدی کا باب ہے۔ فلا، پس کوئی نہیں، ہادیہ، ہدایت دینے والا، ہادی ہدایت دینے والا،
ہادیٌ فاعل کے وزن پہ ہے، عالم وغیرہ، تو فلا ہادی، پس کوئی ہدایت دینے والا نہیں، لہو سے، جسے اللہ گمراہ کر دے نا پھر اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں، اس بات کو ذہن میں رکھنا۔ اور اللہ کس کو ہدایت دیتا ہے اور کس کو گمراہ کرتا ہے یہ اللہ پاک نے سب باتیں اپنی کتاب میں واضح کر دی۔ مثلا جو ہدایت نہیں پانا چاہتا، جو ضد کرتا ہے، جو ہٹ درم ہے، جو مخالفت برائے مخالفت کرتا ہے، جو حق بات کو پہچاننے کے بعد بھی اپنے کچھ مفادات کی خاطر اڑا رہتا ہے، انکار کرتا رہتا ہے، اللہ کا یہ قاعدہ قانون ہے کہ میں ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا، میں ایسے لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہوں، صم بکم عمی۔ یہ مطلب ہے اللہ پاک کے گمراہ کرنے کے جو اصول و ضوابط ہیں، رولز ریگولیشنز ہیں، ان کے مطابق جو شخص گمراہ ہو گیا اب پھر وہ ہدایت نہیں پا سکتا، اسے کوئی دنیا کی طاقت ہدایت نہیں دے سکتی۔ اللہ اکبر۔ من یضلل اللہ، جسے اللہ گمراہ کر دے، فلا ہادی لہ، پھر اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں، وَيَذَرُهُمْ، اور وہ چھوڑ دیتا ہے، وَيَذَرُ، اور وہ چھوڑ دیتا ہے، ہم انہیں، ایسے ہٹ درموں کو، فی طغیانہم، ان کی سرکشی میں، طغیانی میں، سرکشی طغیانی کا مطلب ہوتا ہے حد سے بڑھ جانا، جیسے دریا میں، نہر میں پانی کناروں تک بھر جائے، کناروں سے باہر نکلنے لگ جائے تو کہتے ہیں جی طغیانی آ گئی۔ فی طغیانہم، ان کی سرکشی ہی میں وہ چھوڑ دیتا ہے انہیں، فی طغیانہم، ان کی سرکشی میں، یعمہون، وہ بھٹکتے پھرتے ہیں، جیسے کچھ ان کو سجائی نہیں دیتا، کچھ دکھائی نہیں دیتا، اور حیران و پریشان وہ بھٹک رہے ہیں، در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، اب انہیں ہدایت نہیں ملے گی۔ اور سبب بھی اللہ پاک نے ساتھ بیان کر دیا۔ سبب کیا تھا اللہ کے گمراہ کرنے کا؟ ان کی طغیانی، سرکشی، ضد، ہٹ درمی، تکبر۔ یسألون کا، وہ سوال کرتے ہیں، یسألون، وہ سوال کرتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں، یسألون، وہ پوچھتے ہیں، اور اگر کہنا ہو تم پوچھتے ہو تو یسألون کی بجائے تسألون۔ یسألون، وہ پوچھتے ہیں، کہا آپ سے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، عن، اباؤٹ، کے متعلق، الساعۃ، قیامت، یسألونک عن الساعۃ، وہ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ جب کوئی جواب نہیں بن پڑتا تو پھر یہ کہہ دیتے ہیں اچھا چلیں یہ بتائیں قیامت کب ہے جی، ڈیٹ بتائیں، یہ بھی پتہ چل جاتا ہے آپ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ ایانا، پوچھتے کیا ہیں قیامت کے بارے میں؟ ایانا، کب، وین، ایانا، کب ہوگا، مرسا، قیام، واقعہ ہونا، ہاں اس کا، آ کی ضمیر لوٹ رہی ہے الساعہ کی طرف، الساعۃ کے آخر میں گولتا ہے نا چھوٹی، تو جس لفظ کے آخر میں گولتا ہوتی ہے وہ عربی زبان میں مؤنث ہوتا ہے، تو اس لیے مرسا، ہاں۔ اچھا اگر پیچھے کوئی مؤنث کی بجائے مذکر چیز ہوتی تو پھر مرسا ہا کی بجائے کیا کہنا تھا؟ مرسا ہو۔ یسألونک عن الساعۃ، وہ پوچھتے ہیں آپ سے قیامت کے بارے میں، الساعہ گھڑی کو کہتے ہیں، واچ وغیرہ جو پہنتے ہیں نا اس کو بھی الساعہ کہتے ہیں، اور ایک گھنٹے کو بھی الساعہ بولتے ہیں عربی زبان، ایک لمحے کو بھی، مومنٹ جو ہے اس کو بھی الساعہ کہہ لیتے ہیں۔ تو الساعہ سے مراد وہ لمحہ ہے، وہ لحظہ ہے، وہ مومنٹ ہے جس وقت قیامت قائم ہو جائے گی، اس لیے اس کو قیامت کو الساعہ بھی کہہ دیتے ہیں۔ یسألونک عن الساعۃ، وہ آپ سے پوچھتے ہیں
قیامت کے بارے میں، اباؤٹ دی آر، ایانا کب ہوگا، مرسا واقع ہونا، ہاں اس کا مرسا کہتے ہیں کسی بھاری چیز کا، کسی بہت بڑی وزنی بھاری چیز کا کسی جگہ ٹھہر جانا. جیسے اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا والجبال ارساہا، ارسا، اور پہاڑوں کو اس نے گاڑ دیا، جما دیا. اتنے بڑے بڑے پہاڑوں کو اس نے مضبوطی سے گاڑ دیا. اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی، جس کے اندر لوگ بھی موجود تھے، جس کشتی کے اندر انسان بھی تھے، جانوروں کے جوڑے جوڑے بھی تھے، اتنی بڑی وہ کشتی تھی، پورا بحری جہاز تھا. تو نوح علیہ السلام نے کیا دعا پڑھی تھی؟ کشتی پہ سوار ہو کے پڑھا تھا بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم. اللہ کے نام کے ساتھ، مجریہا، اس کشتی کا چلنا بھی اللہ کے نام کے ساتھ ہے، اور اس کشتی، اتنی بڑی کشتی کا ٹھہرنا بھی اللہ کے حکم سے ہی. اس کو چلانا بھی ہمارے پاس کی بات نہیں ہے، اور اتنی بڑی اگر چل پڑے تو اس کو روکنا بھی ہمارے پاس کی بات نہیں. بے شک میرا رب بڑا ہی معاف کرنے والا، بڑا ہی رحم کرنے والا. تو مرسا کا معنی ٹھہرنا، اتنی بڑی چیز کا ٹھہر جانا. تو قیامت بھی ایک بہت بڑا حادثہ ہے، بہت بڑا ایک انسیڈنٹ ہے، بہت بڑا ایک واقعہ ہے کائنات میں. تو جب وہ قائم ہو جائے گی تو اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے مرساہا. اس کا ٹھہراؤ کب ہوگا، یعنی وہ واقعہ کب ہو جائے گی، اس کا قیام کب ہوگا. یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، وہ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں اس کا قیام کب ہوگا. یہ تیاری کے لیے نہیں پوچھتے، یہ بطور مذاق کے، طنز کرنے کے لیے، مذاق اڑانے کے لیے پوچھتے ہیں. قل، کہہ دیجئے. اچھا لاجیکلی بتائیے، اگر اللہ پاک وقت بتا دیتے قیامت کا، اس زمین کے اوپر زندگی انسان کی جینا دوپہر ہو جاتا، انسان کا جینا مشکل ہو جاتا. ہر شخص ہر وقت گنتی کر رہا ہوتا کہ میرے اتنے سال رہ گئے، میرے اتنے سال رہ گئے، میرے اتنے مہینے رہ گئے. دنیا کے نظام ہی نہ چلتا. قل، کہہ دیجیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انما ہی، صرف، علمہا، اس کا علم، علمہا، ہا کی ضمیر کدھر لوٹ رہی ہے، الساعہ کی طرف. انما، قل کہہ دیجیے، انما علمہا، اس کا علم تو صرف عند ربی، میرے رب کے پاس ہے. کہہ دو کہ اس کا علم تو صرف میرے رب کے پاس ہے. لا یجلی، نہیں وہ ظاہر کرے گا، ہاں اسے، لوقتہا، اس کے وقت پر، الا ہو، مگر وہی، اسے اس کے وقت مقرر پر وہی ظاہر کرے گا. اس کے علاوہ کوئی اور ظاہر کرنے والا بھی کوئی نہیں، اور اس کا وقت بتانے والا بھی کوئی نہیں. جبریل امین کو اللہ پاک نے بھیجا تھا نا صحابہ کی تربیت کے لیے انسانی شکل میں، حدیث جبریل مشہور ہے. تو جبریل امین انسانی شکل میں آئے تھے تو انہوں نے آپ سے مختلف سوالات کیے تھے. ان میں سے ایک سوال یہ بھی تھا قیامت کب ہوگا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے کہا تھا کہ جس سے پوچھا جا رہا ہے اسے پوچھنے والے سے زیادہ علم نہیں ہے. تمہیں علم نہیں تو مجھے بھی علم نہیں ہے. ثقلت، باری ہو گئی، باری واقع ہوئی ہے، بوجھل ہو گئی ہے، وزنی ہو گئی ہے. ثقیل ہونا، ثقلت، بہت بھاری واقع ہوئی ہے. قیامت بہت بھاری واقع ہوئی ہے. فی السماوات والارض، زمین و آسمان میں، آسمان و زمین میں. کیا مطلب؟ کہ زمین و آسمان قیامت کے علم سے لرزتے ہیں. جب انہیں پتہ چلتا ہے نا
کہ قیامت قائم ہوگی تو ان پہ یہ خبر بڑی باریک گزرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ یا ایک مطلب یہ ہے زمین و آسمان جیسی بڑی مضبوط مخلوق بھی قیامت کا علم سہ نہیں سکتی۔ اس قیامت کا علم کوئی انسان کیا جانے گا، زمین و آسمان جیسی مضبوط مخلوقات بھی اس کا علم برداشت نہیں کر سکتی۔ اللہ اکبر۔ ثقلت فی السماوات والارض، وہ آسمان اور زمین میں باری واقع ہوئی ہے۔ لا تأتی، نہیں آئے گی، تم پر الا بغتتن، مگر اچانک ہی، وہ تم پر نہیں آئے گی مگر اچانک۔ تو اس کو ذرا سیدھا جملہ کر لیں تو ترجمہ ہو سکتا ہے تم پر اچانک ہی آئے گی، سڈنلی، بغتتن۔ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت قائم ہوگی تو دو آدمی کپڑے کی خرید و فروخت کر رہے ہوں گے، تھان کھولے ہوں گے، ایک دکھا رہا ہوگا ایک دیکھ رہا ہوگا، وہ کپڑا سمیٹ نہیں سکیں گے، قیامت قائم ہو جائے گی۔ آپ نے فرمایا کہ ایک دودھ دونے والا جانور کا دودھ دو رہا ہوگا، اسے مہلت نہیں ملے گی کہ وہ اس دودھ کو مکمل کر لے، اچانک قیامت آ جائے۔ اللہ اکبر۔ یسألونک، وہ پوچھتے ہیں آپ سے، کأنک، گویا کہ آپ حفی، خوب تحقیق کرنے والے ہیں، خوب جاننے والے ہیں، حفی، فیملیئر، عن، اباؤٹ، کے متعلق، ہاں اس، یعنی الساعہ کی طرف یہ ضمیر لوٹ رہی ہے۔ یسألونک، وہ پوچھتے ہیں آپ سے، کأنہ، گویا کہ، کا آپ، حفی، خوب جاننے والے ہیں، خوب تحقیق کرنے والے ہیں، یعنی کسی بات کے متعلق بڑی اس کی باریکی کے اندر جا کر معلومات لینا، اس کو کہتے ہیں حفی، ایسا کرنے والے۔ یہ آپ سے ایسے پوچھ رہے ہیں جیسے آپ کوئی قیامت کی اچھی بیچی جانتے ہیں، آپ قیامت کے علم سے بڑا فیملیئر ہیں۔ کأنک حفی عنہا، گویا کہ آپ اس کے بارے میں خوب جاننے والے ہیں، خوب تحقیق کرنے والے ہیں۔ قل، کہہ دیجئے، انما، سوائے اس کے نہیں، علمہا، اس کا علم، عند اللہ، اللہ کے پاس ہے۔ پھر اعلان کر دیجئے کہ اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ ہی کا لفظ کہاں سے آیا؟ انما کی وجہ سے۔ انما کلمہ حصر ہے، اس کا ترجمہ ہی کے لفظ سے ادا کرتے ہیں۔ کہہ دیجئے اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ ہی کے لفظ کا فائدہ کیا ہے کہ اس سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس اس کا علم نہیں ہے۔ وَلَكِنَّ، اور لیکن، اکثر الناس، لوگوں کی اکثریت، اکثر لوگ، لا یعلمون، نہیں جانتے۔ اکثر لوگ اس حقیقت سے واقف نہیں ہیں، وہ یہ سوچ رکھتے ہیں کہ نہیں جی اللہ کے نبی بھی جانتے ہیں، حالانکہ اللہ کے علاوہ اس کا علم کسی کے پاس نہیں ہے۔ علامات اور نشانیاں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے کہ قیامت سے پہلے یہ واقعہ ہوگا، یہ واقعہ ہوگا، یہ چیز ظاہر ہوگی، یہ حادثہ پیش آئے گا، لیکن اس کا ایگزیکٹ وقت، سال، یہ کسی کو علم نہیں۔ قل، کہہ دیجیے، لا املکو، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ سے قیامت کا علم پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے لا املکو، نہیں میں مالک، لی کے لیے، نفسی، اپنی جان کے، کہہ دیجئے میں اپنی جان کے لیے مالک نہیں، یا اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں، کہہ دیجئے میں اپنی جان کے لیے اختیار نہیں رکھتا، نفعن، کسی نفع کا، ولا ضرن، اور نہ کسی نقصان کا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ میں اپنی جان کے لیے نہ کسی نفع کا مالک ہوں، نہ کسی نقصان کا مالک ہوں۔ میری ذات کو بھی نفع نقصان پہنچتا ہے تو وہ اللہ کی مرضی سے پہنچتا ہے۔ ولو، قیامت کا علم پوچھتے ہو،
ولو وہ تو ایک غیب کی خبر ہے، ولو اور اگر کنتو ہوتا میں، اعلم میں جانتا، الغیب غیب، ولو کنتو اعلم الغیب اور اگر میں غیب جانتا ہوتا، لم زبر لا تو ضرور، استکثرت میں حاصل کر لیتا، میں بہت زیادہ حاصل کر لیتا، من الخیر خیر میں سے، بلائیوں میں سے۔ اگر میں غیب جانتا ہوتا تو میں تو بہت بلائیاں جمع کر لیتا، اپنے لیے نفع جمع کر لیتا۔ دیکھیں کوئی انسان جب بیمار ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، کوئی چیز کھا لی، فوڈ پوائزننگ ہو گئی جی، اگر انسان کو پتا ہو کہ یہ چیز کھانے سے میں بیمار ہو جاؤں گا، انسان کھائے؟ اگر انسان کو پتا چلے کہ اس گاڑی میں بیٹھوں گا تو اس کا حادثہ ہو جائے گا، انسان اس گاڑی میں بیٹھے؟ کبھی نہ بیٹھے۔ تو انسان کو علم نہیں ہے، علم نہ ہونے کی وجہ سے اسے نقصان پہنچتے ہیں۔ تو یہ مطلب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اگر میں غیب جانتا ہوتا تو میں اپنے لیے ضرور بلائیوں میں سے بہت زیادہ حاصل کر لیتا، خیر ہی خیر جمع کر لیتا، نقصان ہونے نہ دیتا۔ اور سیرت کی کتابیں گواہ ہیں کہ آپ کو نقصان ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے، آپ کو تکلیفیں پہنچائی گئی ہیں کہ نہیں ہوئی، آپ کو بڑی تکلیفیں بھی پہنچی، اذیتیں بھی پہنچی۔ اللہ اکبر۔ وما اور نہ، مسنی مجھے چھوتی، السوء کوئی تکلیف، میں بلائیاں بہت زیادہ جمع کر لیتا اور مجھے کوئی تکلیف پہنچتی نہ بیماری آتی، نہ نقصان ہوتا، نہ تکلیف آتی۔ سنو میرا اصل مقام یہ نہیں ہے، یہ غیب کے علم، یہ غیب کی چابیاں اور قیامت کا علم اور نفع نقصان کا اختیار، یہ سب کچھ اللہ کے پاس ہے۔ میں تو ایک ان نہیں ہوں، ان کے بعد اگر اللہ آ جائے تو پھر ان کا معنی نہیں، ان نہیں آنا میں، اللہ مگر نذیر، ایک ڈرانے والا، وارنر، وبشیر اور ایک خوشخبری دینے والا۔ میرا تو کام صرف لوگوں کو برے کاموں سے ڈرانا، اس کے انجام سے ڈرانا ہے، خبردار کرنا ہے، اور اچھے کاموں کے اچھے نتیجے سے آگاہ کرنا، بس میرا اتنا کام ہے۔ اس سے زیادہ میرا سٹیٹس نہیں ہے، اس سے اوپر کے اختیارات وہ اللہ کے پاس ہیں۔ کس کو ڈرانے والا ہوں؟ اور کافروں کو۔ اور کس کو خوشخبری دینے والا ہوں؟ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں، ماننے والوں کے لیے، ایمان لانے والوں کے لیے میں خوشخبریاں دینے والا ہوں۔ اللہ ہم سب کو کائنات میں غور و فکر کر کے اللہ کی توحید کو اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب کو اپنے مرنے کی، اپنی موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ کسی شخص کو علم نہیں کہ اس کی زندگی کا پہیہ کس وقت چلتا چلتا رک جائے گا۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔